مزید پابندیاں، مزید سختیاں، افغان طالبان نے خواتین کو بھیڑ بکریاں سمجھ لیا، نہ سفر کی آزادی، نہ کسی بازار میں جانے کی آزادی۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں خواتین پہ، خیر کیا نئی پابندیاں کیا لگائی گئی، پہلے بھی بہت ساری پابندیاں تھیں، اب مزید پابندیاں لگا دی گئی۔ افغان طالبان چاہتے کیا خواتین کو کوئی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خواتین کو جو حقوق دینے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے جس میں خواتین کو پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ نہ صرف تمام امور کو سر انجام دے سکتی ہیں بلکہ ایک پردے میں ایک حدود کے اندر رہ کر آپ تمام امور زندگی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ جنگ ہو، امن ہو، تمام جگہوں پر آپ کی سروسز جو ہیں وہ ایک اسلامی ریاست کو درکار ہوتی ہے۔ جو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ہے طالبان ایسوسیشن ہے، وہاں پر جو ہے کسی صورت میں بھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے۔ جو لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی اسلام کے بارے میں کام ہو رہا ہے، نہیں، وہاں پر جبر کی حکومت ہے، وہاں پر جو ہے ظلم کی حکومت ہے۔ اب آپ ایک بات کو ذرا نوٹ کیجئے، ازبکستان جو کہ شمالی افغانستان بنتا ہے، اس کا بلخ ایک صوبہ ہے جہاں پر طالبان موجود ہیں، اور طالبان وہاں خواتین کو نہ بازاروں میں جانے دے رہے ہیں، نہ ڈاکٹرز کے پاس جانے دے رہے ہیں۔ یہ جو سرحد ہے افغانستان کی اور ازبکستان کی، اس میں ایک مشترکہ منڈی لگتی ہے جہاں پر دونوں طرف کا تجارتی سامان جو ہے وہ بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین جن کے مرد مسلسل خانہ جنگی کے دوران اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ وہاں پہ جو ہیں موجود ہوتے ہیں، نہیں ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں یہ کہہ لیں کہ وہ خواتین جو تھیں خرید و فروخت کرتی تھیں۔ اب طالبان نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ یہاں ازبکستان کی طرف ازبک اور رشین ڈاکٹر جو تھے وہ علاج معالجے کا کام کرتا تھا۔ دیکھیں، افغانستان میں تو کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے نہیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز کو ٹرین کیا جائے یا ان کو بنایا جائے، اور طالبان نے آ کر تو بالکل سارا معاملہ چوپٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا چھٹی جماعت سے اوپر خاتون پڑھ ہی نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے خاتون کس ڈاکٹر کے پاس جائے گی؟ مر جائے گی اپنے گھر کے اندر اپنی بیماری کو لے کر، وہ مر جائے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی۔ عامر بھائی، یہ تو بڑی جہالت ہے، کچھ سمجھ سے باہر آتا ہے اتنی جہالت۔ یہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، لوگ ان کو چاہیے تھا، مطلب اگر طالبان اسلامی نظریات کے لوگ ہوتے تو یہ خواتین کے لیے الگ سے میڈیکل یونیورسٹیز بناتے، کالجز بناتے۔ یہ جو پیسہ انہوں نے کمایا منشیات اور اسلحے سے، اس کو جتنا کمانا تھا انہوں نے کما لیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹیز ہیں، یہ کالج ہیں، یہاں پڑھانے والے بھی جو ہیں پوری دنیا سے جو آئیں گی وہ خواتین ہوں گی، پڑھنے والی بھی خواتین۔ یہ بڑا نیچرل سی ایک بات ہے کہ خواتین کے الگ تعلیمی ادارے کو نئی بات نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کے معاملات ہیں، سب جگہ پر آپ کو وہ اکٹھے مرد اور عورتیں پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اگر وہ سسٹم بنانا چاہتے بناتے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چھٹی جماعت سے آگے پڑھے گی نہیں۔ اب چھٹی جماعت سے آگے، چھٹی جماعت سے آگے، ہاں، کوئی انجینئر کیسے بنے گی، وہ ڈاکٹر کیسے بنے گی، وہ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں بنے گی تو کسی خاتون کا علاج علاج کیسے کیسے ہوگا؟ تو مرد کے پاس جائے، اگر مرد کے پاس نہیں جائے گی تو گھر میں مر جائے گی۔ یہ وہ اچھا، وہ اگر چھٹی جماعت سے آگے نہیں پڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیم وہیں پر روک دی گئی، وہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرے گی؟ اس کو زیور تعلیم سے ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام؟ کہتا ہے گود سے گور تک۔ گود کس کی بھائی؟ مرد کی گود سے، عورت، اور ماں کون ہے؟ ماں کون ہے؟ عورت ہے۔ گود سے گور تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کے علم کی ابتدا جو ہے عورت سے ہونی ہے۔ وہاں پر آپ نے پہرے لگا دیے، آپ نے کہا چھٹی جماعت سے اوپر پڑھنے نہیں دیں گے، چلے جی نہیں پڑھنے دیا تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کالج یونیورسٹیز میں ٹیچر، یہ وہی چیز ہے جو ہم پچھلے 2 دن سے اس بات پر کھپ ڈال رہے تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو جبر و ظلم کا نظام ہے وہ اس لیے تیزی دکھا رہا ہے کہ جتنی غربت ہوگی، جتنی جہالت ہوگی، اتنا دہشت گردی کا سودا بکے گا، اور اتنے لوگوں کو دہشت گردی پر مادہ، جب آپ کے عقل اور سوچنے اور سمجھنے کی فہم ہی نہیں دیا جائے گا ماں کی طرف سے، تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ ان گائیڈڈ میزائل ہیں، ان ان گائیڈڈ میزائل کو ہی خود کش بنایا جاتا ہے، ان کو ہی، ان کی ٹریننگ اور تربیت دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہو رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں نہیں ہو رہی، اور ماں آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کے جینے کا چلن کیا ہے آپ کی زندگی میں۔ عدیل بھائی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہمارا سامنے کیمرہ مین ہے عمر، یہ ہے
یہ تمام ہم وہ لوگ ہیں جن کو ماں نے سکھایا کہ یہ آپ کے ابا جی ہیں، یہ آپ کے چچا جان ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں، یہ آپ کی نانی ہے، یعنی وہ تمام لطیف پہلو جو ہیں ایک عورت جو سکھا سکتی ہے وہ وہی سکھاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری کی ٹیچر خواتین ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچے ذہن ہوتے ہیں، تو خاتون جو لطیف پیرائی میں سکھا سکتی ہے وہ مرد نہیں سکھا سکتا، مرد ذرا ہارڈ کاموں میں ذرا زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کو لے کر انہوں نے چھٹی جماعت پر جو ہے کہ خواتین نہ ٹیچرز ہوئیں گی۔ اب دیکھیں نا، اگر چھٹی جماعت والی ہی ٹیچر چھٹی جماعت کو پڑھائے گی تو کیا پڑھائے گی؟ بالکل تو میٹرک کیا ہوگا تو چلو چھٹی جماعت والوں کو پڑھا دے گی، کالج یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہوگا، کوئی ٹریننگ پروگرام میں اسے گزری ہوگی۔ اب اقوام عالم جو ہے اس پر احتجاج کر رہی ہے، شور مچ رہا ہے۔ یہ جو بلخ والا واقعہ ہے اور اس کے جو مختلف علاقے ہیں، یہ افغان میڈیا بھی اس پر پکارا ہے۔ جو افغان میڈیا، وہ افغان میڈیا جو طالبان کے علاقے سے باہر کا میڈیا ہے، وہاں پر جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہیرنان جو ہے ایک ان کا قصبہ ہے، وہاں پر طالبان نے باقاعدہ عورتوں کے لیے کرفیو سا ماحول بنا دیا ہے کہ بیماری ہو، آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں، ریاست لوگوں کے ذمہ داری اٹھانے سے بھاگ رہی ہے، وہاں کی ریاست افغانستان کی، وہاں کی ریاست لوگوں کو تعلیم سے دور کر رہی ہے، علاج معالجے سے دور کر رہی ہے، جہالت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنے زیادہ جہال ہوں گے اتنے زیادہ دہشت گرد ہوں گے، اتنے زیادہ خارجی ہوں گے، اتنے زیادہ فتنہ ہندوستان کے لیے ورکر اور سپاہی جو ہیں بھرتی کیے جائیں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اقوام عالم سامنے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہم سب کو جاگنا چاہیے۔ سب کو مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کو جاگنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی عجیب سا ایک سسٹم ہے۔ دیکھیں، خواتین کے کالج یونیورسٹی میں پڑھا سکتی ہیں، خواتین کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاتون کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ خاتون کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے، یہ ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام پردے میں رہتے ہوئے تمام جہتوں میں عورت کے مقام اور کے مرتبے اور عورت کے عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجازت دیتا ہے کہ وہ تمام زندگی کے شعبوں میں جو ہے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ اگر یہ نظام نافذ کرتے تو ہم کہتے کہ وہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر چنگیزیت کا، جبر کا، کفر کا، میں یہ سمجھتا ہوں نظام جو ہے وہ نافذ ہے، جن کو ایک ہی مطمع نظر ہے، دہشت گرد بناؤ، دہشت گرد بیچو یا دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلاؤ۔ جب یہ نظام ہے تو پھر دنیا کو بھی اب سامنے آنا چاہیے، اور وہاں پہ موجود جو محکوم عورتیں ہیں ان کو آزادی دلانی چاہیے۔ میں بالکل مادر پدر آزادی کے حق میں نہیں ہوں، میں ہرگز نہیں عامر بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی مادر پدر آزادی کے حق میں نہیں ہے، لیکن دیکھیں، پردے میں رہتے ہوئے تعلیم تو جاری رکھ سکتی ہیں، پردے میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار امور بھی انجام دے سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اسلام میں کئی ایسی بڑی شخصیات انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے بہت سے امور انجام دیے۔ تو یہ چیز میں آپ سے بتا رہا تھا کہ خواتین کے بارے میں طالبان کا رویہ ہرگز اسلامی نہیں بلکہ غیر اسلامی ہے، اور یہ ملک جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک خبر ایسی آتی ہے جو دل کو دکھاتی ہے کہ اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو بدنامی کا باعث بنایا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن مجھے افغان عوام سے ہمدردی ہے جن کو پوری دنیا سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہے جو دہشت گردی کو، جو ٹی ٹی پی کو، القاعدہ کو اور خوارجیوں کو، کیا نام لیں، خراسانی گروپ کو اور کسی داعش کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے۔ وہاں پر ایک ایسی حکومت نہیں ہے جو عوام کے حقوق کا ادراک رکھتی ہو، جو عوام کی ضروریات کا ادراک رکھتی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اب افغان میڈیا، وہ آزاد میڈیا جو طالبان کی دست و پن سے باہر ہے، وہ بول رہا ہے اور پوری دنیا کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جاگے اور ان کا ناطقہ بند کرے، اور یہاں پر افغان عوام کی منگوں کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے یا ایک اسلامی جمہوری حکومت جو ہے اس کا قیام کیا ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔